یوسف صلاح الدین صاحب کو اور ڈاکٹر لبنہ ظہیر کو، اور ان کا بہت مشکور ہوں کہ ان دونوں شخصیات نے آج کی اس ویبینار میں ہمیں اپنے قیمتی اوقات میں سے کچھ وقت دیا ہے۔ السلام علیکم ڈیئر سر، آپ کو آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی میں آپ کو سن سکتا ہوں بالکل، اور میں ڈاکٹر صاحبہ کو بھی دیکھ سکتا ہوں۔ وعلیکم السلام جی، وعلیکم السلام۔ گڈ ٹو ہیو یو ہیئر سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے ڈسکشن کا، وہ ہے جی مسنگ فیکٹر آف پیٹریوٹزم ان پاکستان میڈیا انڈسٹری۔ اور اس حوالے سے ہمارے درمیان میں دو بہت اہم شخصیات موجود ہیں۔ میں اپنی آڈینس کو مخاطب کر کے بات بتانا چاہ رہا ہوں، اور میں ان کا بہت مشکور ہوں یوسف صلاح الدین صاحب کا، جو کہ فلنتھراپسٹ ہیں، ایکس پولیٹیشین ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو ایک ہائی لائٹ کرنے والی بات ہے کہ میٹرنل گرینڈ سن ہیں علامہ محمد اقبال صاحب کے۔ اور ہمارے ساتھ جو ایک اور گیسٹ اسپیکر موجود ہیں وہ ڈاکٹر لبنہ ظہیر ہیں، جو کہ چیئر پرسن ہیں ڈپارٹمنٹ آف فلم اینڈ براڈ کاسٹنگ پنجاب یونیورسٹی۔ سر اینڈ میم، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے بزی اسکیجولز میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا ہے اور یوتھ کے لیے ٹائم نکالا ہے۔ آج کا یہ ویبینار مسنگ فیکٹر آف پیٹریوٹزم ان پاکستان میڈیا انڈسٹری، یہ ستارہ ہلال فاؤنڈیشن کے انڈر جو آرگنائز کیا گیا ہے، اور ستارہ ہلال فاؤنڈیشن کا مین پرپس ہی یہ ہے کہ یوتھ کے اندر بہت سی ایسی چیزیں جو کہ اب مس ہوتی جا رہی ہیں پیٹریوٹزم سے ریلیٹڈ۔ اور میں اکثر سنتا ہوں، میں خود پچھلے 10 ایئرس سے میں ٹیچ کر رہا ہوں، تو مجھے اکثر اوقات اسٹوڈنٹس یہ کہتے ہیں کہ سر کیا ضرورت تھی پاکستان حاصل کرنے کی، اتنے قربانیاں کیوں دیں، ہمارے آباء و اجداد کو شہید کروایا اور اتنے لوگوں کی جانیں گئیں، ہم سکون سے ساتھ رہ سکتے تھے۔ تو اس قسم کی جو روش اب ان کے درمیان میں آتی جا رہی ہے اور سوچ ایک ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے اور واپس جو ٹو نیشن تھیوری اور جو ہمارے آباء و اجداد نے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، انہوں نے کیوں قربانیاں دی ہیں، اس کیوں کو واپس اس روح کو اجاگر کرنے کے لیے ہم وقتاً فوقتاً اس طرح کی بہت سے ویبینارز اور تقریبات کرتے رہتے ہیں۔ تو آج کا ویبینار بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، جس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے مسنگ فیکٹرز آف پیٹریوٹزم ان پاکستان میڈیا انڈسٹری۔ سو وداؤٹ فردر ڈیلے میں چاہوں گا کہ ہم وداؤٹ فردر ڈیلے میں چاہوں گا کہ ہم لوگ جو ہیں اپنے گیسٹ اسپیکرز کی طرف آئیں، اور ٹاپک سے واضح ہے کہ ہم کیا ان سے پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے سر آپ کو مخاطب کروں گا، یوسف صلاح الدین صاحب۔ جی جی سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی ایسا ہے کہ ہماری میڈیا انڈسٹری جو ہے وہ پیٹریوٹزم کو اس طرح سے اس کی روح کو اجاگر کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ آپ کا اس کے اندر کیا انٹیک ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک بات آپ بھول گئے کہ میرا خود بھی میڈیا انڈسٹری کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ جی جی بالکل۔ اور کیونکہ میں زیادہ تر میرا جو کام، بلکہ سارا جو میرا کام ہے، وہ صرف اور صرف پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ ہی ہے، کیونکہ یہی ہمارا نیشنل براڈ کاسٹر ہے، اور یہی ایک ادارہ ہے کہ جو پاکستان کی جو آئیڈیالوجی ہے، جو ہماری جو آئیڈینٹی ہے، یا جو ہماری کلچر ہے، جو ہماری ہسٹری ہے، اس کو ابھی تک اس کا اٹ از دیئر ڈیوٹی کہ وہ ہمارے نوجوانوں تک لے کے جائے۔ باقی میڈیا جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ وہ تو بالکل مادر پدر آزادی ہے، اور وہ سوائے اپنے پیسے کے اس کے علاوہ وہ کچھ اور نہیں سوچتے، اور آپس میں بالکل ان لائک آپ نے ذکر کیا ہندوستان کا، ان لائک دی انڈین میڈیا کی جو یکدم ہمیشہ اپنے نیشنل ایشوز کے اوپر کیا کہتے ہیں ایک ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، کل 23 مارچ ہے، میں کئی بار جو جتنے ہمارے کیا کہتے ہیں میڈیا کے جو بڑے بڑے جائنٹس ہیں، میرے دوست بھی ہیں موسٹ آف دیم، اور میں نے ان کو یہ بیگ کیا ہے کہ کم از کم یہ 4-5 دن جو ہیں پاکستان کی پاکستان کے لیے، بس 14 اگست ہے، 23 مارچ ہے، 25 دسمبر ہے، قائد اعظم کی سالگرہ ہے،
یوم اقبال ہے, محترمہ فاطمہ جناح کی سالگرہ ہے. کم از کم ان کے جو یہ جو دن ہے, یہ تو کم از کم کوئی ایک ایسی چیز سارے چینل مل کے بنا لیں, ٹھیک ہے, کوئی ایک ویڈیو بنا لیں, کوئی ایک ڈاکیومنٹری بنا لیں, اینی تھنگ اس کو اپنی ہماری آئیڈیالوجی کو اجاگر کرنے کے لیے. تو کتنا, اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو کاسٹ دیٹ مچ, لیکن نہیں کرتے, دے ڈونٹ ڈو اٹ. میں نے خود کیا کہتے ہیں اپنا انیشیٹو لے کے اور پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ ہر سال ایوری ایئر کئی سالوں سے میں یہ سارے دن جو ہیں ان پہ کوئی نہ کوئی ایک میوزک ویڈیو بناتا ہوں. قائد اعظم کے اوپر, فاطمہ جناح محترمہ مادری ملت کے اوپر, ایک کلام اقبال کے اوپر, قومی نغمے, قومی پروگرام, یہ ہوتے رہتے ہیں. لیکن صرف اور صرف یہ نیشنل براڈ کاسٹر پہ ہی ہوتے ہیں, اور باقی جو چینل ہیں وہ اپنا ایک سطحی طور پہ کوئی چیز چلا دی, کچھ اس طرح کر دیا, کچھ کوئی, میرا مطلب ہے کہ کوئی, یعنی کہ اتنی بھی ان کو شرم نہیں آتی کہ ہم اپنے جس ملک سے یہ کھاتے ہیں, جس ملک سے یہ پیسہ بناتے ہیں, کہ اس کو کچھ دے ہی دیں. ان کو کوئی شرم ہی نہیں ہے کہ ان کے لیے کوئی پے بیک ٹائم نہیں, کوئی ان کے لیے وقت نہیں ہے, کوئی ان کے لیے کوئی ذرا سی بھی, میرا مطلب ہے کہ ان کو ٹھیک ہے. اور یہ تو بڑی, آپ نے بات کی کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ پاکستان بنانے کی کیا ضرورت تھی, تو وہ بالکل یہ وقت آ گیا تھا. اگر میں کہتا ہوں جو مودی ہے, اگر مودی ہیز کم ایز اے بلیسنگ فار پاکستان whether you like it or not, اگر مودی کی حکومت نہ آتی تو یہ نوجوان جو آج ان کو کچھ عقل آئی ہے کہ ان کو ایک ان کا ایک جو صحیح روپ ہے ان کے سامنے آیا ہے, کہ جو ہمیشہ سے یہ ان کی جو پہلے کانگریس جو تھی, کانگریس تو اس سے بھی ورس تھی, کیونکہ جو یہ مودی کی سرکار ہے یہ تو آؤٹ رائٹ آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ کے دشمن ہے. جو کانگریس تھی وہ ہندو مسلم بھائی بھائی کا نعرہ لگا کے, اور ہمیشہ انہوں نے, اب جو اتنے سال ہندوستان میں کانگریس کی حکومت رہی, آپ دیکھیے جہاں جہاں مسلمانوں کی کنسنٹریشن تھی ان کو اس سے ان کو تتر بتر کیا گیا, ٹھیک ہے. اور اب حالت ہندوستان میں یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی کو زمین, کسی کی جائیداد جو ہے, اچھی بھلی پراپرٹی, وہ کسی گاؤں میں ہے یا رورل ایریا میں ہے, تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اس کو بیچ کے چاہے ایک سلم میں چلا جاؤں, لیکن جہاں مسلمانوں کی کنسنٹریشن ہے میں وہاں جا کے بیٹھوں. اچھا, اس کی پہلی جو وجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی اس ملک میں سب سے زیادہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ظلم ہوا ہے, کہ ہم نے اپنے بچوں کو کوئی صحیح ہم نے ہسٹری نہیں پڑھائی. جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز تھے, قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ, ان کا جو ویژن تھا وہ ہم کبھی لے کے ہی نہیں گئے, ٹھیک ہے. اب یہ جو بات ہے ٹو نیشن تھیوری کی, یہ آپ کو میں یہ واضح کر دوں کہ یہ ٹو نیشن 1892 میں یا 96 میں انہوں نے یہ بات کی تھی, اور یہ لکھی ہوئی ہے ان کی اسٹیٹمنٹ کہ یہ دونوں کمیونٹیز کبھی بھی اکٹھی نہیں رہ سکتی. میری زندگی میں نہیں تو میری زندگی کے بعد یہ بالکل ایک دوسرے سے علیحدہ ہوں, اور یہ ایک فیکٹ بھی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ نہ اقبال چاہتے تھے اور قائد اعظم تو بالکل ہی نہیں چاہتے تھے کہ ہندوستان کا بٹوارا ہو. The youth must remember that it was the narrow-mindedness of the Congress that Pakistan came into existence. ٹھیک ہے. اچھا, پھر قائد اعظم نے اس کے باوجود کہ جب پاکستان کی ڈیمانڈ 23 مارچ 1940 کو انہوں نے کی مسلم لیگ نے, اس کے بعد بھی انہوں نے یہ اس بات پہ بھی وہ ریکنسائل کیے کہ ٹھیک ہے ایک لوز کنفیڈریشن بنا لیتے ہیں, جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے, میجورٹی ہے, وہاں مسلمان حکومت بنا لیں, جہاں ہندوؤں کی میجورٹی ہے وہ بنا لیں, اور ایک وائس رائے بیٹھ جائے, اور اس کو 5-6 سال چلا کے اس کے بعد کیا کہتے ہیں دیکھی جائے گی. پھر اگر کوئی ساتھ رہنا چاہے گا رہے گا, ورنہ علیحدہ علیحدہ ہو جائے گا. اس میں کم از کم یہ ہوتا کہ یہ کلنگ نہ ہو, یہ جو کلنگ ہوئی ہے یہ نہ ہو. اور کلنگ آپ کو پتا ہے کہ زیادہ تر پنجاب میں ہی ہوئی, اب زیادہ تر.
تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ اپنے نوجوانوں کو, آج کل کے نوجوان, آپ مجھے بتا رہے تھے, میں کسی پروفیسر سے پوچھتا ہوں یا میرے پاس بہت سے نوجوان آتے ہیں میرا گھر دیکھنے, میرے سے بات کرنے, یا میرے سے کوئی ہسٹری کیا کوئی یا کی گفتگو کرنے, تو ان کی ایک میں دیکھتا ہوں کہ ان کی زیادہ تر جو کانسنٹریشن ہوتی ہے نا, کہ ان کی شادی کب ہوگی اور ان کو جاب کیسی ملے گی. یہ دو چیزیں ان کی ان مائنڈ. کوئی ڈیپتھ ہی نہیں ہے, مطلب کوئی ہمارے بچے کچھ پڑھتے ہی نہیں ہیں. کتابیں تو بالکل اتنی دور ہو گئے ہیں کتابوں سے. ہمیں تو یاد ہے کہ ہم ہمیشہ, جب ٹیلی ویژن بھی آ گیا تو اس کے باوجود ابھی تک رات کو کچھ نہ کچھ پڑھتے ہوئے سو. تو ظاہری بات ہے کہ جب ان میں نالج نہیں ہوگی, اور ان میں اوپر سے انفارچونیٹلی ہماری جو ایلیٹ کلاس ہے اس کا سب سے زیادہ بیڑا غرق ہوا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ 13-14 سال کے بچے سے لے کے اوپر تک they have gone into serious drug addiction. اور اس قسم کی ڈرگز ہیں کہ جو کیمیکل ڈرگز ہیں, جو اتنی زیادہ, میرا مطلب ہے کہ نقصان دہ ہیں کہ کوئی حد نہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو حکومتوں کا کام ہے. اب یہ اگر کسی ایک بندے کی حکومت آئی, اس نے کوئی اور ہسٹری پڑھا دی. ضیاء الحق صاحب آئے, انہوں نے سارے پاکستان کی جتنی آئیڈیالوجی تھی اس کا بیڑا غرق کر کے انہوں نے رکھ. انہوں نے جتنا نقصان ضیاء الحق نے اس ملک کو پہنچایا ہے, میرا خیال ہے کسی لیڈر نے, نہ بھٹو نے, نہ ایوب خان نے, یا کسی اور نے نہیں پہنچایا جتنا اس نے کیا. ہی ہٹ آن دا ویری فاؤنڈیشن آف پاکستان. اور وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کی مخالفت کی تھی, ان لوگوں کو وہ اوپر لے کے آیا, اور ان کو اس نے لا کے تو ان کو حکومتیں اس سے حکومت بنائی اور ان سے کرائی. اور وہ اس کے اثرات جو ہیں آج تک آپ دیکھیں گے, روز فساد, کوئی شیعہ سنی فساد, کوئی فلاں فساد, کوئی فلانی تنظیم, کوئی فلانی, اور سب کے سب اللہ اور رسول کے نام پہ قتل عام کیے جا رہے ہیں. تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ تو ایک معاشرہ جو ہے, ایک معاشرہ بگڑا ہوا ہے. ہم بے ادب, بد تہذیب اور بے ایمان ایک قوم بن چکے ہیں. اس کو کوئی ٹھیک کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے. اگر میڈیا جو ہے, اگر میڈیا اس چیز پہ یکجہتی قائم کرے کہ جی ہم نے بہتری لانی ہے, تو بالکل ہو سکتا ہے. لیکن اس پر کوئی دھیان نہیں دیتا. ان کو یہ پتا ہوتا کہ میرے 1 منٹ میں 10,000 بننے ہیں کہ 20,000 بننے ہیں. وہ یہ نہیں سوچتے کہ چلو 24 گھنٹوں میں سے آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ ہم اس کام پہ بھی لگا دیں. تو یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو میڈیا ہے, اٹ از اے ویری ریسپانسبل میڈیا جو پاکستان کا ہے, اور انہوں نے کوئی بھی پاکستان کی بہتری کے لیے کوئی کام. ٹھیک ہے. ڈاکٹر لبنہ, تھینک یو سو مچ سر, آپ نے ہمیں لائٹن کیا. ڈاکٹر لبنہ, میں یہی کوشچن آپ کی طرف بھی لے کر آؤں گا, لیکن اس کے اندر کچھ ایڈیشن کے ساتھ, کہ کئی دفعہ میں میڈیا کے جو پرسن سے یا اپنے اسٹوڈنٹ سے بات کرتا ہوں جو میڈیا اسٹڈیز کے اندر اس ٹائم انرولڈ ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ لوگ ہی یہ دیکھنا چاہتے ہیں اس لیے ہم یہ دکھاتے ہیں. تو اگر لوگ جس دن ہم یہ چیزیں نہیں دیکھیں گے اور وہ ڈیمانڈ کریں گے ہم سے, تو ہم وہی چیز سرو کریں گے جو کہ لوگ ہم سے ڈیمانڈ کریں گے. تو آپ کا کیا اس کے پوائنٹ ہے؟ ڈاکٹر لبنہ, کیا آپ مجھے سن سکتی ہیں؟ ان کا جو مائک ہے وہ ان کا مائک آف ہے. جی, مائک آن کریں ڈاکٹر لبنہ. ابھی بھی آپ کا مائک آف ہے. میم دیکھیے گا آپ کے پاس آپشن آ گیا. جی میم, آپ مجھے سن سکی ہیں جو میں نے کوسچن آپ سے پوچھا؟ ریپیٹ کر دیجیے. ایک تو میں ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی, اور دوسرا ان میوٹ کرنے کی آپشن آپ کے پاس موجود ہے ہوسٹ کے پاس. جی جی, وہ میم میں نے آپ کو انمیوٹ کر دیا. جی میم, میں آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں کوسچن. سیم کوسچن میں نے آپ کی طرف بھی فارورڈ کیا جو میں نے ابھی سر سے پوچھا تھا کہ میڈیا کیا رول ہے, اور دوسرا اس کے اندر تھوڑی سی ایڈیشن میں نے یہ کی ہے کہ کئی دفعہ میں جب اپنے بہت سے اولڈ اسٹوڈنٹس جو میڈیا اسٹڈیز کے اندر ہیں, اور وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ سر لوگ ہی یہ دیکھنا چاہتے ہیں, جس دن لوگ ہم سے ڈیمانڈ ڈفرینٹ کریں گے اس دن چینلز بھی ڈفرینٹ چیز دکھائیں گے. کیا ایسا ہے, آپ سمجھتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سب کو. سب سے پہلے تو یہ کہ یوسف ضیاء الدین صاحب نے جو باتیں کر دی ہیں اس کے بعد تو مزید کوئی بات کرنے کی ضرورت باقی ہی نہیں رہتی. اور بالکل ٹھیک انہوں نے انڈیکیٹ کیا, ٹھیک فرمایا کہ دیکھیے
कल 23 मार्च है और मुझे नहीं पता टीवी चैनल्स पे क्या चल रहा होगा। और अभी हम अगर यहाँ पे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आई थिंक बैठे हुए हैं, उनसे पूछें कि 23 मार्च क्या थी, इसका बैकग्राउंड क्या था, कायद आज़म के हवाले से कोई बात करें, फातिमा जना के हवाले से बात करें, पाकिस्तान की हिस्ट्री के हवाले से बात करें, कश्मीर के हवाले से कुछ पूछ लें, ये चीज़ें हमें नहीं पता होती। और पता क्यों नहीं होती? क्योंकि मीडिया बहुत सारी चीज़ें हमें बता, पढ़ा, सिखा ही नहीं रहा। अब हम कहेंगे कि हर चीज़ बताना तो मीडिया का फ़र्ज़ नहीं है और मीडिया की जिम्मेदारी नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि मीडिया का इम्पॉर्टेंट रोल है। मीडिया ने दरअसल, अगर हम नोटिस करें ना, ये हम एकेडमिकली रिसर्च भी करते हैं, मीडिया ने हमें, दो आई लव पॉलिटिक्स और मुझे अच्छी लगती है पॉलिटिक्स भी, और पॉलिटिशियंस को भी मैं गालियाँ नहीं देती, चोर डाकू लुटेरे नहीं उनको समझती, लेकिन इवन देन महसूस ही होता है कि हमारा जो 80% से ज़्यादा टाइम है ना न्यूज़ मीडिया का, करंट अफेयर का, वो पॉलिटिक्स की नज़र हमने कर दिया है। लिहाजा स्टूडेंट्स को और यूथ को पॉलिटिकल इश्यूज का तो पता है, उनको मरियम नवाज का तो पता है, उनको इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं वो तो पता है, उनको डॉन लीग्स का पता है, उनको बाकी मामला का पता है। लेकिन ये जिस चीज़ को आप हुब्बुल वतनी कह रहे हैं ना, वतन की मोहब्बत कह रहे हैं, या वो जो नज़रिया होता है और जो फिक्री और नज़रियाती किस्म की चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों का यूथ को नहीं पता। यूथ क्या, हमारी एज के लोगों को भी नहीं पता। क्यों? क्योंकि सारा दिन हमने सोशल मीडिया पे रहना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देखना है, प्रिंट मीडिया को देखना है। तो जब हमने कंज्यूम करना है मीडिया का कंटेंट, तो हमें कोई चीज़ अगर हुब्बुल वतनी से रिलेटेड नज़र नहीं आएगी और हम पढ़ेंगे नहीं और हम सुनेंगे नहीं, कोई भी डिबेट डिस्कोर्स का हिस्सा ही नहीं है, तो वो मेरे जैसी एज के लोगों को भी पता नहीं चलेगा कि ये जो इश्यूज़ हैं हुब्बुल वतनी से जुड़े हुए, ये क्या है। हमें सिर्फ पॉलिटिक्स 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 का की पट्टी और रट्टा लगवा दिया गया, लिहाजा लोग देखना ही वो चाहते हैं। तो देखिए, वो मीडिया की जो कम्युनिकेशन थेरीज हैं मैस मीडिया के हवाले से, वो कहती हैं बिल्कुल ठीक है, मीडिया का असर है, मीडिया राय बनाता है, मीडिया एजेंडा सेट करता है, लेकिन देखिए ना, एजेंडा मीडिया ने सेट करना है, मीडिया ने हमें बताना है। अब आपको याद होगा, अभी कोई खुदा ना खास्ता कोई रेप इशू हो जाए ना, तो मीडिया 3 दिन किसी बच्ची के रेप के हवाले से बात करता रहेगा, हमारा मेंटल टिल्ट जो है ना वो शिफ्ट हो जाएगा, और हम भी लिखने लगेंगे और हम भी बोलने लगेंगे, हम भी क्लासरूम में बात करने लगेंगे, और हमारे घर के जो मुलाजमीन है ना वो भी उस बच्ची के हवाले से बात करने लगेंगे, और वो भी अपडेटेड हो जाएंगे, एक रेप हुआ था और उसके जो मुजरिम है या मुलजिम है वो पकड़ा गया या सजा हुई है, क्या अपडेट्स हैं। तो ये टिल्ट कौन चेंज कर देता है और ये डिस्कोर्स का हिस्सा कौन बना देता है, इश्यूज को मीडिया बनाता है। लिहाजा ये वन साइडेड प्रोसेस नहीं होता, और ये कोई वन साइडेड ट्रैफिक नहीं है कि हम पसंद कर रहे हैं और मीडिया इतना अच्छा है कि जो चीज़ हम पसंद कर रहे हैं मीडिया वही दिखा रहा है। मीडिया ने तो वो चीज़ दिखानी है जो चीज़ उसके एजेंडा का हिस्सा होगी, वो चीज़ दिखानी है। जैसे यूसुफ सलाहुद्दीन साहब ने फरमाया है, मीडिया तो एक कमर्शियल, प्राइवेट मीडिया तो एक कमर्शियल एंटिटी है ना, उनको जिस चीज़ में कमर्शियल मिल रहा है, बिजनेस मिल रहा है, एड मिल रहा है, उनके इंटरेस्ट जो है वो सेटल होते नजर आ रहे हैं, उन्होंने वो वाला एजेंडा लेकर चलना है। ऐसा नहीं है कि मीडिया के लिए मैं एज अ वीवर या एज अ रीडर या एज अ कंज्यूमर इंपॉर्टेंट हूँ, टू सम एक्सटेंट हम इंपॉर्टेंट हैं भी, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये चीज़ हम देखना चाह रहे हैं इसी वजह से मीडिया दिखा रहा है, बल्कि ये ऐसा है कि मीडिया जो कुछ दिखाता है, मीडिया जो कुछ बताता है, मीडिया जो कुछ हमें सिखाता है, वो हमारे डिस्कोर्सेज का हिस्सा बन जाता है, वो हमारे जहन का हिस्सा बन जाता है, वो हमारी एवरीडे लाइफ का हिस्सा बन जाता है। और अभी आपने कहा कि जो नौजवान बच्चे हैं, नस्ल है, यंग बच्चे हैं, वो सवाल करते हैं कि ये पाकिस्तान बनाने की जरूरत क्या थी। मुझे तो लगता है कि ये पुरानी बातें रह गई हैं, अब बात इससे आगे निकल गई है, मीडिया ने कंफ्यूज कर दिया है, हम जैसी एज के लोगों को भी कंफ्यूज कर दिया। अब तो बच्चे ये पूछते हैं, पढ़े लिखे बच्चे, एमफिल और पीएचडी करने वाले बच्चे, कि ये जमहूरियत क्या है, इसने हमें दिया क्या है, ये पट्टी हमें किसने पढ़ाई है, मीडिया ने पढ़ा दिया। ये सियासतदान क्या है, ये तो चोर डाकू लुटेरे हैं, ये कहानी हमें किसने सुनाई है, ये हमें मीडिया ने सिखा दिया और हमारे जहन में बिठा दिया। अब तो आप जमहूरियत को गालियां दें, अब तो आप सियासतदानों को गालियां दें, अब उनको चोर डाकू लुटेरे कहें, तो इसको हम हुब्बुल वतनी कहते हैं। अब आप हुब्बुल वतनी की बात कर रहे हैं, मुझे तो आपने ये टॉपिक भेजा तो मैं कंफ्यूज हो गई, और मैंने कहा कि पहले तो डिफाइन कर ले कि हुब्बुल वतनी है क्या, इसके इंडिकेटर क्या है। बचपन में हमें ये सिखाया पढ़ाया जाता था, जो कुछ कायद आजम ने कहा, जो दस्तूर पाकिस्तान में लिखा हुआ है, जो जमहूरियतदार है उस पर अमल करना, उनके बारे में बात करना, उनके बारे में बोलना हुब्बुल वतनी है। अब तो हम जमहूरियत का नाम लेते हैं और आमरीत को बुरा भला कहते हैं, तो हम पे गद्दारी का फतवा लग जाता है। तो पहले तो हमें ये बताइए कि हुब्बुल वतनी है क्या। जमहूरियत की तारीफ करना, सियासतदानों के अच्छे कामों को सराहना, जमहूरियतदार की बात करना, आईनी हुदूद की बात करना, अब तो ये यहाँ पे जुर्म बन गया है।
لہٰذا حب الوطنی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے میں پہلے سوچنا پڑتا ہے کہ حب الوطنی ہے کیا. اب حب الوطنی جس چیز کا نام ہم نے بنا دیا ہے نا, جس چیز کو ہم کچھ سالوں سے حب الوطنی کہہ رہے ہیں ٹی وی چینلز کے تھرو, اور جس چیز کو ہم حب الوطنی بنا کے بچوں کے, نوجوانوں کے, پڑھے لکھے لوگوں کے ذہنوں میں ڈال رہے ہیں, مجھے تو اس چیز کی بہتات نظر آتی ہے. مجھے تو لگتا ہے اوور ڈوز کر دیا ہے اس چیز کو جس کو ہم حب الوطنی بنا کے پیش کرتے ہیں. ابھی آج کل ایک خبر چل رہی ہے, ویسے میں اخبار پڑھ نہیں رہی کافی دن سے اور میڈیا دیکھ بھی نہیں رہی, نیوز میڈیا, لیکن وہ جو ڈان لیکس والا قصہ چلا ہوا ہے اسی کو دیکھ لیجئے اور حب الوطنی کو مجھے ڈیفائن کر کے بتا دیجئے. لہٰذا وہ جو پاکستان بنانے کی ضرورت کیا تھی اور پاکستان ضروری تھا یا نہیں تھا, اب یہ بحث تو بہت ہی پیچھے رہ گئی ہے. اب تو ہمیں یہ بتائیں ہمیں جمہوریت کی ضرورت کیا تھی, سارے ڈکٹیٹر اچھے تھے. ابھی انہوں نے کہا کہ ضیاء الحق صاحب نے بڑا نقصان پہنچایا, یہ بات ہم کہہ کے تو دیکھیں. اب تو ٹی وی چینل پہ اور اخبار میں اور سوشل میڈیا پہ کیا, ہم کلاس روم کے اندر بیٹھ کے بھی یہ بات نہیں کہہ سکتے, ہمیں اتنا ڈرا کے رکھ دیا گیا ہے. تو حب الوطنی جو ہے پہلے اس کے انڈیکیٹرز کو ڈیفائن کر لیں, پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم حب الوطنی پہ کم بات کر رہے ہیں یا ضرورت سے زیادہ بات کرنے لگے. ٹھیک ہے, تھینک یو میم. سر آپ کی طرف میں آؤں گا اور میم کی بات کو ہی آگے کنٹینیو کرتے ہوئے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیسے آئیڈیا ہوگا کہ حب الوطنی کے انڈیکیٹرز کون سے ہیں کرنٹ سینیریو میں. اینڈ سیکنڈلی آپ نے اس سے پہلے کہا تھا کہ ریڈنگ ہیبٹس اور اس طرح کی ہیبٹس جو ہے وہ اب نوجوانان میں نظر نہیں آتی اور آپ لوگوں میں رہی ہیں. میں بھی اپنے دیکھتا ہوں پیرنٹس میں میرے زیادہ ریڈنگ ہیبٹس تھیں ایز کمپیئر ٹو آج کل کے نوجوانوں میں. تو وہ ریڈنگ ہیبٹس کو اجاگر کرنے کے اندر کس چیز نے سب سے زیادہ جو ہے نا رول پلے کیا آپ کی لائف میں, اور اب ان سینیریوز کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں, کیسے وہ حب الوطنی اور وہ ریڈنگ ہیبٹس اور وہ ہسٹری ان کو اجاگر کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم نے سولوشنز کی طرف بھی آنا ہے. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحبہ کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں. ڈاکٹر صاحبہ آپ بھی, میں تو ہمیشہ چاہے کوئی چینل ہو, میرے جب انٹرویوز ہوتے ہیں میں تو آئی سے اٹ ود میں اوپنلی یہ بات کہتا ہوں اور اوپنلی یہ بات کرتا ہوں کہ ضیاء الحق نے کیا نقصان پہنچایا, ایوب خان نے قتل کیا محترمہ فاطمہ جناح کا, یہ بھی فیکٹ ہے, اور اس کو ان کو غدار بھی ڈکلیئر کیا. ٹھیک ہے, جو یحییٰ خان نے کیا وہ ہم سب سے کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, سو ڈکٹیٹر جو ہیں وہ بینیولنٹ ہوں یا جیسے مرضی ہوں, الٹیمیٹلی ڈکٹیٹر ہی ہوتا ہے. اور قائد اعظم جو اپنے سنہری اصول قوم کو بتا کے گئے تھے, آپ یہ سوچئے کہ جو ویژن علامہ اقبال کی تھی, سیلف ریلائنس کی, وہ پنڈت جواہر لال نہرو نے انفورس کی ہندوستان میں, ہم نے کبھی نہیں کی, ہم اس طرف کبھی گئے نہیں. ہم اپنی فاؤنڈنگ فادرز کی ویژن کے نزدیک نہیں کبھی گئے, چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو. علامہ اقبال کی شاعری کئی سال تک اٹ واز بین آن ٹیلی ویژن, بہت سی ان کی شاعری, اینڈ آن ریڈیو پاکستان. ٹھیک ہے, تو یہ بہت ہم اگر ہم اپنی ہسٹری میں جائیں تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ہم نے کیا غلط نہیں کیا. جہاں تک آپ کے نوجوانوں کی بات ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ ان میں حب الوطنی نہیں ہے, ان کو پاکستان سے محبت بھی ہے, وہ نظر بھی آتی ہے. اور یہ کیونکہ اگر آپ کوئی چیز کر رہے ہیں جس طرح کہ میں اپنے طریقہ کار سے, تو اس کا جو رسپانس جو آتا ہے وہ بڑا کیا کہتے ہیں, اٹس ڈیفینیٹلی رسپانس بالکل اس کا ملتا بھی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب تک ہم اپنی ہسٹری صحیح نہیں پڑھائیں گے, ہم کم از کم 5ویں جماعت تک, اب دیکھیں آپ ترکی جاتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں کے جو مسلمان ہیں یا وہاں کے جو لوگ ہیں آپ سے کیوں محبت کرتے ہیں, کیوں کہ انہوں نے اپنے سلیبس میں اپنے بچوں کو یہ پڑھایا ہے کہ خلافت موومنٹ میں جو ہندوستان کے مسلمان تھے, ناٹ اونلی ڈڈ دے, تو عورتوں نے اپنے زیور اتار کے تو دے دیے تھے. بھی اماں کی جو ایک مٹھی بھر آٹے کی جو موومنٹ تھی, کئی ہزار لاکھ ٹن آٹا اکٹھا کر لیا تھا ان کو دینے کے لیے. اور کئی آپ کے جو سولجرز تھے وہ ریفیوز ٹو فائر آن دیئر ٹرکش بردرز, وہ مور ڈاؤن اینڈ شاٹ ڈاؤن بائی دی برٹش. کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ سنگاپور پہ جو ایک کمپنی تھی مسلمانوں کی, انہوں نے قبضہ کر لیا تھا سنگاپور کے اوپر, اور کئی دن انہوں نے قبضہ اپنا کیا only because they did not want to fight against their Turkish brothers, and then ultimately they were arrested and they were shot. اس کی تصاویر موجود ہے, وہ ہسٹری کا حصہ ہے. لیکن یہ ہسٹری کبھی ہم نہیں,
اب باقی ہسٹری تو چھوڑے, ہم تو اسلام کے بھی ہم جو ہے وہ بھی ہم صحیح نہیں پڑھا سکتے. ہم نے اتنا زیادہ اپنے لوگوں میں ہم نے ڈفرنس پیدا کر دیا ہے کہ میں تو کئی چینل, مذہبی جو چینلز ہیں, میں دیکھتا ہوں تو مجھے خوف آتا ہے دیکھ کے کہ یہ کیا, وہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ شکایت ہے مجھے یارب خدا بندان مکتب سے, سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. اقبال نے تو ویژن یہ دیکھا تھا کہ یہ وہ قوم ہوگی کہ جو سب سے بلند ہوگی, لیکن یہ انفارچونیٹلی یہ اقبال کے شاہین جو ہیں یہ تو مطلب کہ ان کا تو بالکل اس کانسیپٹ سے کوئی دور سے بھی میرا خیال اس کانسیپٹ سے ہمارے نوجوان نہیں گزرے, اور ہم ہر چیز ایکسیپٹیبل, ہم ایک بے ایمان قوم ہو گئے ہیں. آپ عام دیکھیں لیڈروں کو تو چھوڑے, وہ تو بالکل جو بھی ہیں سب کے سب ہی, میں کیا کہوں کہ الف سے لے کے تو اے سے لے کے زیڈ تک سارے ہی میرا مطلب ہے کہ وہ اسی چٹے پٹے میں ہے. اور یہ آپ دیکھیں کہ عام آپ دیکھیں, مطلب کہ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں, میں نے اس دن میرا ایک فریج خراب ہو گیا تو میں نے بندے کو مکینک کو بلایا, اس نے مجھے آگے کہا جی 15,000 لگے. تو میں نے اپنے ملازم سے کہا, میں نے کہا یار کسی اور کو بھی بلا. وہ کسی اور کو بلا کے لایا. اب وہ کوئی غلطی سے وہ ایک ایماندار آدمی تھا, اس نے کہا جی 500 روپے لگیں گے کہ ٹھیک ہو جائے. سو جب آپ دیکھیں کہ جب آپ یہ سوچیں کہ آپ کا نوجوان کیا کرے, جب وہ دیکھتا ہے کہ جی فلاں بندہ ایک ڈرگ ڈیلر ہے, ایک قبضہ مافیا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ سارا کچھ ہونے کے باوجود وہ ترقی کرتے کرتے ایک وزیر بن جاتا ہے, ٹھیک ہے, یا اس سے بھی بڑا عہدہ وہ لے لیتا ہے, تو وہ کیا سوچے گا؟ اس کو آپ کیا سکھائیں گے کہ مطلب یہ آکے میرا مطلب ایمانداری کرو یا آپ خوددار ہو یا کچھ. اس کے باوجود بھی ابھی بھی ہماری اس سوچ کے لوگ ہیں, بالکل میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں. سو بیسکلی میں تو ہمیشہ اپنا عمران کو بھی میں یہی کہتا ہوں کہ جب تک تم کم از کم اپنے جو بچوں کا جو سلیبس ہے اس کا تو, لیکن یہاں کوئی پتہ نہیں, آج عمران خان کی حکومت ہے وہ سلیبس سیدھا کر ہی دیتا ہے, لیٹس سے کہ وہ ایک اچھا سلیبس لے کے آتا ہے, اگلی کو حکومت آئے گی تو وہ ختم کر دے گی اس کو, وہ اپنے باپ دادا کو دکھا دیں گے کہ اصل پاکستان بنانے والے تو یہ ہیں. تو یہ دیکھیں اب کیا ہوا ہے, آپ دیکھیں کہ ہندوستان میں کیا ہوا ہے. ان کے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے آج ان کو گالیاں پڑ رہی ہیں, ٹھیک ہے, گاندھی کو, نہرو کو, جن کی بہت, اور یو کی ناٹ سے کہ ان کی کنٹریبیوشن اب ہمارے حق میں برے ہوں گے لیکن اپنی قوم کے حق میں وہ صحیح تھے. انہوں نے وہ ساری کی ساری کیا کہتے ہیں ہندو پرستی میں ان سب کو, میرا مطلب ہے آلموسٹ ان کی جو پرسنالٹیز تھیں یا ان کی جو ہسٹری تھی وہ ختم ہی کرتے جا رہے ہیں اس کو. تو اگر یہاں اگر اسی طرح کے حالات رہے تو یہاں بھی ہوگا. کل کو یہ جو اب یہ 23 مارچ مناتے ہیں یا اقبال ڈے مناتے ہیں یا قائد کی سالگرہ مناتے ہیں تو آپ یہ آفیشلی یہ بین ہو جائے گی, یہ تو ضرورت ہی نہیں ہے منانے کی. تو اب کیا ہم کہہ سکتے ہیں, میرا مطلب ہے وہ تو بیچارے اس ملک کو آپ کے حوالے کر کے چلے گئے. اب آگے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے, کیا کی جاتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ان کو اس طرف دھیان دینا چاہیے. ان کی بہت غلطیاں ہیں, ان کو اپنی غلطیاں درست, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ غلطیاں انہوں نے کی یہی درست کر سکتے ہیں. اگر نیک نیتی سے یہ اس ملک میں جو غلطیاں ہوئی ہیں اگر ان کو درست کیا جائے گا تو بالکل بہتری آ سکتی ہے. کیوں نہیں بہتری آ سکتی؟ ٹھیک ہے, تو سر یہ چیزیں تو میم کی طرف میں اب آتا ہوں, اور میم آپ بھی اسٹوڈنٹس کے ساتھ لنک رہتی ہیں بہت زیادہ, کیونکہ آپ جو ہے وہ چیئر پرسن ہیں میڈیا ڈپارٹمنٹ کی اور براڈ کاسٹنگ اینڈ فلم کی پنجاب یونیورسٹی کے اندر. تو آپ کیا سمجھتی ہیں پریکٹیکل سٹیپس, جیسے فار ایگزامپل کنسیڈر کر لیتے ہیں اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ اس ٹائم بھی سیشن کے اندر موجود ہیں, اور آف کورس ان میں سے بہت سے اسٹوڈنٹس جو اپنے دل میں سوچ رہے ہوں گے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے آؤٹ آف لوکس آف کنٹرول ہے, وہ اسٹوڈنٹ کے کنٹرول میں نہیں ہے. جس طرح اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں یا بہت سے پولیٹیکل سینیریوز کی بات کریں, تو اسٹوڈنٹ کے کنٹرول میں کیا ہے اور وہ کیا کرے اس سلسلے کے اندر کہ پیٹریوٹزم کی روح کو پھر دوبارہ کیسے اجاگر کرے, اور میڈیا پہ کس طرح سے اسٹوڈنٹ اپنا انفلوئنس لے کر آ سکتے ہیں پازیٹیو وے کے اندر, دھرنے نہیں اور کوئی اس ٹائپ کا جو ہے نا کوئی ایجیٹیشن یا پھر کوئی مار دھاڑ نہیں, اس سے ہٹ کے کس طرح پریکٹیکل سٹیپس آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟
اوکے سلمان، ایک تو آپ کی آواز بریک ہو گئی تھی، لیکن جو میں آپ کا کوشچن سمجھ سکتی ہوں اس کی اکارڈنگ رسپونڈ کر دیتی ہوں. ایک چیز تو یہ کہ ابھی آپ نے کہا نا کہ اسٹوڈنٹ کے ہاتھ میں بہت ساری چیزیں نہیں ہیں، یوتھ کے ہاتھ میں بہت ساری چیزیں نہیں ہیں، تو ٹو سم ایکسٹینٹ تو بات ٹھیک بھی ہے. لیکن اب دیکھیے نا، آج کل تو مین اسٹریم میڈیا سے ہٹ کے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. سوشل میڈیا پہ آنے والی بہت ساری چیزیں اور وہاں پہ چلنے والی بہت ساری باتیں اور ایشوز جو ہے وہ اب ٹیک اپ کرتا ہے ہمارا مین اسٹریم میڈیا. نہیں ہو رہی سوشل میڈیا پہ تو کوئی ڈیٹ کیپنگ کا پروسیس بھی اس طرح سے نہیں ہے جس طرح کے مین اسٹریم میڈیا پہ ہے، اور ایکسیس کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے. اب تو ہم سب کے ہاتھ میں ہی موبائل، اور ہم سب سارا دن اس کے ساتھ ہوتے ہیں. اور دنیا بھر میں آپ چیک کریں، بڑی بڑی جو طریقے چلی ہیں اور بڑی بڑی میڈیا کے ذریعے سے آ رہی ہیں، ریولیوشن آ رہی ہے. تو ریولیوشن یہ نہیں ہے کہ کوئی مار دھاڑی کرنی اور کوئی مار دھاڑ کر کے کوئی چیز آ رہی ہے. دیکھیں بہت ساری چیزیں اگر ڈسکورس کا حصہ بن رہی ہیں نا، جو آج تک ہم ڈسکس نہیں کرتے تھے، اب سوشل میڈیا پہ کھلے عام ڈسکس ہو رہی ہیں، جو کہ ہو رہی ہیں ہمارے لیے، تو وہ بھی ریولیوشن ہے ہمارے لیے، تو وہ بھی ایک چینج ہے. تو سب سے پہلے تو جیسے آپ نے کہا نا کیا کرنا چاہیے، تو یوسف صلاح الدین صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے. ویسے تو یہ ایک بات ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن اگر اس پہ عمل کیا جائے کہ کتاب تو پڑھیں، ہسٹری سے تو آگاہی لینا، ان ڈیپتھ نالج ہونی چاہیے ہمیں چیزوں کے بارے میں. مثلا میں اکثر دیکھتی ہوں کہ اکثر اسٹوڈنٹس کو پالیٹکس سے بہت زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس کو پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں، ڈسکشن بھی کرتے ہیں، گفتگو بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اکثر جملے ایسے ہوتے ہیں جو میں کہتی ہوں یار یہ اس کا کیا مطلب ہے، فلاں چیز تو بتائیں، نہیں پتا ہوتا. میں کہتی ہوں اینکرز کے منہ سے، ٹی وی اینکرز کے منہ سے سن کے وہ جملے ہم ایز اٹ از آگے بول دیتے ہیں. بھائی پڑھو کسی ایشو کو پڑھیں، ان ڈیپتھ نالج لیں، بیک گراؤنڈ پڑھیں، فیکٹ چیک کریں، کراس چیک کریں، ویریفیکیشن کریں فیکٹس کی. اس کے بعد ہم بات کریں اور اس کے بعد ہم ڈسکشن کریں اور اس کے بعد ہم اپنی اوپینین دیں. تو پہلے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے نا کہ ہمیں جس بھی چیز سے انٹرسٹ ہے اس کے حوالے سے ہمارے پاس ان ڈیپتھ نالج ہونی چاہیے، انفارمیشن ہونی چاہیے. اس کے بعد ہم ڈسکشن کریں اور اس کے بعد ہم اپنی اوپینین دیں، اور ہم چینج لا سکتے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو. اپنی اوپینین دے کر چینج لا سکتے ہیں. اور دیکھیے نا، میڈیا کے اسٹوڈنٹس جو ڈگری لیتے ہیں اور آخر میں میڈیا میں جاتے ہیں، بہرحال انہوں نے کام کرنا ہے، وہ مین اسٹریم میڈیا میں جا کر بھی چینج لا سکتے ہیں. تو وہ حب الوطنی ہے یا باقی چیزیں ان کو پروموٹ کرنے کا طریقہ کار تو یہ ہے نا کہ پہلے ہمیں ان چیزوں کے بارے میں پتا ہو، ان ڈیپتھ نالج ہو، اور ہم دیکھیں کہ ہم یہ چیزیں کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں. اور اپنی اپنی ہائرارکی میں رہ کے، اگر کوئی ٹیچر ہے، اگر کوئی میڈیا پرسن ہے، اگر کوئی کسی بھی فیلڈ میں ہے، تو ہم ان چیزوں کو، ان اچھے بیہیویئرس کو پروموٹ کر سکتے ہیں اور بڑی اچھی طرح سے کر سکتے ہیں. مجھے تو لگتا ہے یہ طریقہ کار ہے. اور جیسے کہ آپ کا ٹاپک ہے نا کہ مسنگ فیکٹر پیٹریوٹزم کے حوالے سے، تو ہم عام طور پہ نیوز اینڈ کرنٹ افیئر پہ فوکس رہتے ہیں. بھائی انٹرٹینمنٹ میڈیا کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے، انٹرٹینمنٹ میڈیا کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور کتنے لوگ اس کو دیکھتے ہیں. ڈراماز کے ذریعے، فلمز کے ذریعے کیوں نہیں ہم پیٹریوٹزم پروموٹ کر سکتے. اور فلم کے ذریعے پیٹریوٹزم پروموٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے ٹیکس سے جو آپ ڈیفینس بجٹ لیتے ہو، وہ ڈیفینس بجٹ نکال کے ہم نے ایک فلم بنا دی ہے تو میں نے پیٹریوٹزم پروموٹ کر دیا. وہی وہ جیسے یوسف صلاح الدین صاحب نے کہا نا کہ بڑے بڑے جو میڈیا جائنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنی پاکٹ سے پیسہ نکالیں اور فلم بنائیں اور پیٹریوٹزم کو پروموٹ کریں. آرمی پہ بنائیں، ایئر فورس پہ بنائیں، جس پہ مرضی بنائیں، اپنی پاکٹ سے بنائیں. ہمارے ڈیفینس بجٹ سے کروڑوں روپے نکال کے فلم نہ بنائے. وہ فلم ہمیں اتنی زیادہ اچھی نہیں لگتی. یہ بڑے بڑے جو میڈیا گروپس ہیں نا، یہ بیٹھ کے فلم بنائے اور ڈرامے بنائے، کیوں نہیں بنا رہے. اور دیکھیے مجھے اپنے بچپن کی ایک فلم یاد ہے، وہ شام کے جو والد تھے ریاض شاہد صاحب، انہوں نے فلسطین پہ بنائی. فلسطین ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہے. اب تو ہمیں خیر کشمیر کا بھی نہیں پتا، اب تو ہمیں بلوچستان کا نہیں پتا، ہمیں ایشوز کا پتہ ہی نہیں ہے. اب تو دیکھیے اس زمانے میں فلسطین جیسے ایشو پہ فلم بنی نا، اور کتنی اچھی فلم بنی. مجھے اب بھی یاد ہے، میں نے ابھی بھی اس ایج میں بھی کبھی میرا دل چاہتا ہے میں نکال کے دیکھتی ہوں. اور مجھے پچھلے سال میں نے عمرہ کیا کووڈ سے پہلے، تو مجھے روزہ رسول کے باہر ایک ہم ویٹ کر رہے تھے، تو ایک فلسطینی لڑکی مل گئی اتفاق سے. وہ انگلش کی ٹیچر تھی، اس وجہ سے وہ میں اس سے کمیونیکیٹ کر سکی. فلسطینی تھی، وہاں پہ پڑھاتی تھی، اور ہم نے تھوڑی سی فلسطین پہ بات کی اور میں نے بڑے فخر سے اس کو بتایا کہ ہم تو فلسطینیوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہمارے دل میں فلسطینیوں کا اور کشمیریوں کا بڑا ریگارڈ ہے. اور میں نے کوٹ کیا کہ ہم نے زرقا فلم بنائی تھی آپ کے فلسطین پر، وہ بڑی زیادہ خوش ہوئی. اب تو ہم فلم کے
یہ بھی پتہ نہیں کیا دکھا رہے ہیں, ڈرامہ ہے. اس کے ذریعے تو مجھے لگتا ہے صرف ہم لوگوں کی فرسٹریشن میں اضافہ کر رہے ہیں, سیاستدانوں کو گالیاں دے رہے ہیں. اس کے علاوہ تو مجھے کوئی خاص چیز نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے, میں آپ دونوں گیسٹ اسپیکر سے ہی لاسٹ ایک پوائنٹ لینے سے پہلے تھوڑا سا سم اپ کرتا ہوں جو مجھے لگا ہے کہ یہ ایشو جو ہے یہ آپ کے پوائنٹ آف ویوز کے مطابق ایک ملٹی ڈائمینشنل ایشو ہے جس کا کوئی ایک فیکٹر نہیں, بہت سے لوگ اس کے اندر انوالو ہیں. اس ایشو کو ریزالو کرنے کے اندر بہت سے لوگوں کی انوالومنٹ چاہیے, جس میں سے اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنا ہوم ورک فرسٹ آف آل کمپلیٹ کریں, اور جو ان کے پاس کانٹینٹ یا چیزیں موجود ہیں ایٹ لیسٹ ان کو صحیح طرح سے وہاں سے نالج ایکوائر کریں. پیرنٹس کا بھی آف کورس اس کے اندر فرض ہے کہ وہ گود سے ہی اسٹارٹ سے ہی یہ, کیونکہ میں سمجھتا ہوں میرے جو گرینڈ پیرنٹل سائڈ ہے اور میٹرنل سائڈ ہے, دونوں کی دونوں سائڈ جو ہیں وہ پیٹرنل اور میٹرنل وہ سارے مائگریٹڈ ہیں انڈیا سے. تو میری نانی اماں اسٹل ناؤ شی از اراؤنڈ 90 پلس ہو چکی ہیں الحمدللہ. وہ اب بھی وہ کہانیاں سناتی ہیں ہمیں, اور بچپن سے میں ان کی گود میں کہانیاں سنتا رہا ہوں کہ کس طرح سے ہم یہاں پہ ٹریول کر کے آئے. میرے ماموں 3-4 ماموں جو ہیں وہ شہید ہوئے راستے میں. تو میرا خیال ہے پیرنٹس کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ یہ کہانیاں اور یہ چیزیں جو ریئل, یہ کوئی فرضی کہانیاں نہیں ہیں, ریئل سٹوریز ہیں, ان کو بچوں کو بتائیں. ٹیچرز کا فرض ہے کہ وہ اپنے کلاس رومز کے اندر ریگارڈلیس آف دا سبجیکٹس دے آر ٹیچنگ. تو میں اگر چھوٹی سی اپنی ایک ایکسپیرینس شیئر کروں کہ اقبال کی شخصیت سے میرا تعارف انٹرمیڈیٹ تک نہیں تھا. انٹرمیڈیٹ تک اقبال واز جسٹ اے شاعر فار می, اور وہ ایسے ہی تھے جیسے کہ مرزا غالب ہیں اور جو عاشقی والے شاعر ہیں وہ اس طرح کے ہیں. مجھے فہد علی کاظمی صاحب ہیں, میرے استاد محترم ہیں پنجاب یونیورسٹی میں, میں نے ان سے پڑھا ہے. انہوں نے بزنس کمیونیکیشن کے پروجیکٹ سلیبس کے اندر ہمیں اقبال پڑھانا شروع کیے. وہاں پہ مجھے پتا چلا کہ اقبال کی پرسنالٹی یہ تو پڑھنے کے قابل ہے, اور وہاں سے مجھے ان کی شخصیت کا تعارف ہوا. تو ٹیچرز کا کردار اس کا مطلب بہت خاص ہے کوئی بھی سوچ ہمارے اندر انکلکیٹ کرنے کے لیے. پولیٹیکل اور اسٹیبلشمنٹ والی سائڈ کے اوپر میں اس لیے نہیں آؤں گا کیونکہ وہ آؤٹ آف دا لوکس آف کنٹرول ہوتی ہے کئی دفعہ اسٹوڈنٹس کے لیے. اور دوسرا, سوشل میڈیا کو اسٹوڈنٹس یوز کر سکتے ہیں امپیکٹ کریٹ کرنے کے لیے, اور الٹیمیٹلی جب امپیکٹ کریٹ ہوگا اور لوگ وہ سننے کی طرف آئیں گے تو مین اسٹریم میڈیا کو بھی اس سائڈ پر آنا ہوگا. ابھی میں نے تھوڑا سا سم اپ کیا ہے جو پریویس ہماری کنورسیشنز رہی ہے اسپیکرز کے ساتھ. لاسٹ میں ایک پوائنٹ میں دونوں اسپیکرز سے لوں گا, وہ کیا کہتے ہیں مزید اس کے بارے میں کوئی انٹیک ہے تو وہ ہمارے سے شیئر کریں. سر یوسف صلاح الدین صاحب پلیز آپ کا لاسٹ پوائنٹ جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں. جی سر. سر ایک منٹ رکیے گا, آپ کی آواز ہمارے تک نہیں آ رہی. اب آ رہی ہے آواز؟ جی سر اب آ رہی ہے آپ کی آواز. تھینک یو سو مچ. ایک منٹ ذرا میں اپنا کھول. اوکے جی سر. تو جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے بھی فرمایا یہ بات, اب انہوں نے ذکر کیا زرقا فلم کا, ریاض شاہد صاحب نے یہ امن بھی بنائی تھی کشمیر کے اوپر, بہت ہی خوبصورت وہ بھی فلم تھی. اب آئی ایس پی آر فلمیں جو ہیں وہ بناتے ہیں زیادہ تر لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے کہ یہ جو ٹیررزم ہے اور کس طرح افواج پاکستان نے اس کو فائٹ کیا. ظاہری بات ہے ہماری اتنے ہزاروں کی تعداد میں ہمارے فوجی بھائی جو ہیں وہ شہید بھی ہوئے, اور الٹیمیٹلی کسی لیول تک یہ پیس جو ہے یہ پہنچ ہی گیا. اور میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی اب ریلائز کیا ہے کہ ان کو اپنا اپنا رستہ جو ہے وہ سیدھا کرنا پڑے گا. جو پریویس جو رجیمز نے جو غلطیاں کی ہیں ان کو درست کرنا پڑے گا, ورنہ ملک جو ہے خدا نہ خواستہ ہاتھ سے نہ کہیں نکل جائے. آپ یہ سوچیں کہ آپ دیکھیں کہ آپ بنگلہ دیش کو دیکھیں کہ بنگلہ دیش کہاں, ہم کہاں کھڑے ہیں اور بنگلہ دیش آج کہاں. ٹھیک ہے, اور یہ کوئی ہم مجھ سے کوئی کسی ہندوستانی نے یہ پوچھا کہ جی آپ تو 2 نیشن تھیوری کی بات کرتے ہیں, وہ تو ختم ہو گئی بنگلہ دیش بننے کے بعد. تو میں نے کہا نہیں, بنگلہ دیش از این اسلامک کنٹری. وہ آپ سے مل نہیں گئے, they have not joined you, they are another Islamic country. اور میں جو ہمارے بزرگ یہ بتاتے ہیں قائد اعظم کی سوچ بھی یہی تھی کہ
وہ الٹیمیٹلی وہ یہ کیونکہ 1000 میل اپارٹ تھا کہ وہ یہی چاہتے تھے کہ ایک لوز سی کنفیڈریشن ہو اور جو بنگلہ دیش جو ایسٹ پاکستان ہے وہ کیا کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ کسی طریقے سے بھی ہو جائے, اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. انفارچونیٹلی اتنی رنجشیں ہوئیں, اتنی زیادتیاں ہوئیں کہ وہ جو ان کے دلوں میں جو میرا مطلب جو نفرت ہے خاص طور پہ ہماری پنجابی اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ, وہ ابھی تک قائم ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح جنرل مشرف گئے تھے وہاں اور جا کے انہوں نے ایک عام معافی مانگی تھی, آئی تھنک دیٹ واز اے گڈ تھنگ دیٹ ہی ڈیڈ, اور اس سے ایک اچھا اثر اس پہ پڑا تھا. یہ وہی بنگلہ دیش ہے کہ جب 65 کی وار ہوئی تھی آپ کے ساتھ کھڑے, 71 کی وار میں پھر وہ میرا مطلب ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ وہ مجیب الرحمان ہے کہ میں پیچھے ایک محترمہ فاطمہ جناح کے اوپر میں نے پہلی دفعہ یہ ہوا اس حکومت میں کہ کبھی بھی فاطمہ جناح مادر ملت کا دن نہیں منایا جاتا تھا. میں نے یہ پی ٹی وی میں یہ کوشش کر کے میں نے کہا ہم یہ دن منائیں گے اور میں ان کے لیے ویڈیو بناؤں گا. جب میں ان کی ساری ویڈیو فوٹیج جو دیکھ رہا تھا جو میرے پاس آئی, اس میں ہر ان کی جو تقریر ہے اس کے پیچھے کون کھڑا ہے؟ شیخ مجیب الرحمان جو وہاں ان کے. سو میرا مطلب ہے کہ یہ کچھ ہماری اپنی غلطیاں بھی ہمیں ریلائز کرنی چاہیے کہ ہم نے غلطیاں کی ہیں. اگر اپنی غلطیوں کا ہم ازالہ نہیں کریں گے تو ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب جو یہ بالکل صحیح آپ نے بھی یہ کہا کہ اقبال سے آپ روح شناس ہو. دیکھیں اقبال صرف شاعر نہیں تھے, اقبال کو اگر کوئی سمجھا ہے صحیح تو آپ دیکھیں ایران سمجھا ہے. ایران کی ساری ریولوشن جو ہے that was based on the philosophy of اقبال. اور جب اب ان کی اپنا خمینی جب بنے وہاں کے کیا کہتے ہیں لیڈر, اور جب وہ جو ان کے پہلے پریزیڈنٹ تھے خمینی جو آج ان کے اسپرچول ہیڈ ہیں, اب ایز پریزیڈنٹ ان کی پہلی اسپیچ جو تھی 90 منٹ کی اسپیچ تھی علامہ اقبال پہ, صرف علامہ اقبال. اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک سوچ جو ہے, ایک ویژن جو ہے, وہ چاہے 100 سال بھی گزر جائیں, اور ویسٹ جو ہے سب سے زیادہ اس چیز سے ڈرتا ہے. سب سے بڑی امریکن سیٹلائٹ جو تھی وہ نیست و نابود کر دی کیا کہتے ہیں ایرانیوں نے. اور وہ جو ایک جو بادشاہ تھا ایران کا جو کہ شاہ ایران جس کو ہم کہتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کے اندر کوئی مونارکی کی جگہ نہیں ہے, بالکل غلط ہے. اگر بادشاہ کے تو بالکل ہی اسلام خلاف ہے. تو یہ کس طرح ہے؟ آپ دیکھیں جہاں جہاں اسلامی ممالک میں بادشاہ بیٹھے ہیں وہاں کے لوگ سپریسڈ ہیں, وہاں کیا کہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اور وہ اپنی حکومت قائم کر کے اور اپنی فیملیز کی حکومت قائم کر کے بیٹھے ہیں. جب تک یہ سارے ہٹیں گے نہیں, اسلام جو ہے جو امہ جو ہے وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکے گی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے یہ اقبال کی فلسفی پڑھیں. میں تو یہ بلکہ یہ حکومت کو یہ کہا ہے کہ جو علامہ کی جو کتاب ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام, ہر جو بچہ گریجویٹ ہو اس نے یہ کتاب پڑھی ہو. جب تک یہ کتاب نہیں پڑھیں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی, کیونکہ جو کچھ ہماری ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھیں ہمارے ساتھ, اب ہماری اسلامک ہسٹری بھی دیکھ لیں کہ جو زیادتیاں ہوئی ہیں اور جو غلطیاں ہوئی ہیں, کیونکہ جو رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند ہونے کے فوراً بعد ہم نے وہ یو ٹرن مارا کہ ہم نے میرا مطلب آہستہ 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 جو خلیفہ تھا پھر خلیفے کا بیٹا بھی جو خلیفہ بن گیا, پھر خلیفہ ایک بادشاہ بن گیا. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں جو بالکل ہی ہماری اصولوں کے اور اسلامک اصولوں کے خلاف ہیں, یہ ہوتی رہیں. تو ہم کو بہت زیادہ ضرورت ہے آپ کو بھی جو آپ جو بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ یہ چیزیں بچوں کو بتائیں. یہ ابھی بھی ہماری جو مڈل کلاس ہے اس میں پاکستانیت بالکل موجود ہے, پاکستان کی محبت موجود ہے. پاکستان ہماری جو ایلیٹ کلاس ہے انفارچونیٹلی اس کا بیڑا گرک, وہ بالکل ان کو کوئی بھی ملک سے نہ کوئی محبت ہے, نہ کوئی ان کا کوئی جذبہ ہے, اور نہ ہی ان کی کوئی وہ سوچ ہے. تو یہ میری تھوڑی سی گزارش ہے. سوری کچھ لمبا ہو گیا. نہیں سر, ہمیں بہت اچھا لگا. ڈاکٹر لبنہ آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟
بس جی مختصر ایک دو چیزیں. ایک تو جیسے میں پھر سے یہ ریپیٹ کر دوں کہ جیسے صلاح الدین صاحب نے کہا نا کہ کتاب پڑھیں, تو کتاب پڑھنی چاہیے. مجھے, آپ کو, ہم سب کو, ینگ بچوں کو تو زیادہ پڑھنی چاہیے. اور ہسٹری پتہ نہیں ہم پڑھا سکیں گے کبھی ٹھیک سے یا نہیں پڑھا سکیں گے, بہرحال ہمیں ہسٹری پڑھ ضرور لینی چاہیے, اور ہمیں اس سے سبق بھی سیکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک کہا. اور بڑی اچھی بات یہ کہ ان کے کہنے سے وہ مادر ملت کے حوالے سے دن منایا گیا, پی ٹی وی پہ پروگرام ہوئے. اب آپ ایک چیز نوٹس کریں کہ ہم نے سقوط ڈھاکہ منانا کافی سالوں سے چھوڑ رکھا ہے. یونیورسٹیوں میں بھی اب تو ہم کوئی سیمینار کرتے ہوئے ڈرتے ہیں, پتہ نہیں یہ کہیں سے کوئی انسٹرکشن ہے یا کیا ہے کہ ہم سقوط ڈھاکہ کا ذکر نہیں کرتے. تو اللہ کرے کہ وہ ذکر بھی ہم کیا کریں. بہرحال اس میں ہمارے لیے سبق ہے. اور ایک چیز یہ کہ جیسے آپ نے ابھی کہا نا تھوڑی دیر پہلے کہ اسٹوڈنٹس کیا کریں, ان کے ہاتھ میں بہت ساری چیزیں نہیں ہوتی, ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتی. آپ یقین کریں بہت ساری چیزیں ہمارے کنٹرول میں, وہ جو ہم بچپن سے ایگزامپل سنا کرتے تھے نا, بارش کا قطرہ, اور قطرہ قطرہ کر کے پتہ نہیں دریا بن جاتا ہے, سمندر بن جاتا ہے. جو بھی, میں کافی سال پیمرا میں رہی ہوں. ابھی ریسنٹلی میرا 10-12 اپلیکیشن آ جاتی تھی نا, کمپلینٹس, پورا ڈرامہ جو کروڑ روپے لگ کے بجٹ سے بنا ہوتا ہے اس کو روک دیا جاتا ہے. فلانا جملہ آپ نے کیوں بولا ہے, 10-12 کمپلینٹ پہ ہمیں لگتا تھا کہ بہت ہی کوئی طوفان آ گیا ہے اور جو پبلک ہے نا وہ ناراض ہو گئی ہے, لہٰذا فوراً چیف ایگزیکٹو آفیسر کو یا ریلیونٹ ڈائریکٹر کو بلایا جاتا تھا چینل کے, اور وہ حاضر ہوتے تھے. نہیں آتے تھے تو ان کو فائن کرتے تھے, کہتے تھے یہ جملہ کاٹو, یہاں پہ پبلک کا فیڈ بیک آ رہے ہیں. اور بالکل اسی طرح سے کرنٹ افیئر کے پروگرام, بڑے بڑے اینکرز کو روک دیا گیا. بہرحال وہ اسٹے بھی لے کر آ گئے, یا ان کے پروگرامس کو کچھ عرصہ کے لیے روک دیا گیا, یا ان کو اپولوجی کرنی پڑی. تو میں اور آپ جو کامن سٹیزن آف پاکستان ہیں, وہ اتنے عام نہیں ہے ویسے بائی دا وے. تو اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں اپنا فیڈ بیک دینا چاہیے. دیکھیں نا, اگر ہمیں ٹی وی چینلز پہ کوئی ڈرامہ برا لگ رہا ہے, کوئی کسی اینکر کی بدتمیزی بری لگ رہی ہے, کوئی پروگرام کا کانٹینٹ برا لگ رہا ہے, تو ضرور لکھے پیمرا میں. میں اور آپ بڑے آرام سے بیٹھ کے تنقید تو کر لیتے ہیں, لیکن کوئی خط لکھتے, چٹھی لکھتے, لیٹر لکھتے, مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. سارا دن میں سوشل میڈیا پہ الٹ شلٹ پیغامات لکھتی رہوں گی, ٹیکسٹنگ کرتی رہوں گی, گھنٹوں بات کرتی رہوں گی, لیکن پیمرا کو, پریس کاؤنسل آف پاکستان کو, کسی اخبار کے ایڈیٹر کو, کسی ٹی وی اینکر کو, کسی ٹی وی چینل کے ایڈیٹر کو ای میل کرتے ہوئے مجھے بہت زیادہ لگے گا کہ کوئی یہ بہت بڑا کام ہے. لہٰذا مجھے اور آپ کو اپنا فیڈ بیک ضرور دینا چاہیے اور اپنی اپینین ضرور دینی چاہیے. اب تو سوشل میڈیا کے تھرو بہت ہی زیادہ آسان ہو گیا. تو بہرحال میری اور آپ کی جو اپینین ہے, کامن سٹیزن آف پاکستان کی اپینین, وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. اور میں پھر سے کہوں گی, اگر کوئی ڈرامہ میں برا لگتا ہے نا کہ بہت ہی ولگر ڈرامہ چل رہا ہے, بہت ہی ہمارے کلچر کے اگینسٹ چل رہا ہے, بہت ہی مذہب کے اگینسٹ چل رہا ہے, یقین کریں 10-12 لیٹر آ جاتے تھے پیمرا میں, تو ایک مصیبت پڑ جاتی تھی کہ اس ڈرامے کو روکو, اس کا کانٹینٹ ریوائز کراؤ. تو میری اور آپ کی آواز جو ہے نا وہ اتنی پاورفل ہے. تھینک یو. تھینک یو سو مچ میم, اور ونس اگین بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. اور اسٹوڈنٹس کے کچھ کویسچنز میں ہینڈ ریز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, تو کافی بے صبری سے ان کو انتظار ہے. تو نعمان اشرف اور حمزہ عاشق, آپ دونوں سے میں ٹرن بائی ٹرن کویسچن لوں گا. نعمان اشرف, میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں, تو آپ جو کویسچن پوچھنا چاہتے ہیں کائنڈلی پوچھیے. نعمان اشرف. جی السلام علیکم ایوری ون. وعلیکم السلام. My name is Mohammad Numan Ashraf and I am student of Mass Communication from UMT. سب سے پہلے تو میں میم صدف کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بہت کم ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے یہ اس چیز پہ آغاز کیا ہو کہ ہمیں بھی پیٹریوٹزم پہ بات کرنی چاہیے, اور اس میں میم نے ہمیں بھی موقع دیا, آپ فاؤنڈیشن کے ساتھ آئیں, ہمارے ساتھ کام کرے. سر سلمان صاحب شروع سے اس فاؤنڈیشن کے ساتھ ہیں, تو ایک نا ینگ یوتھ کے اندر ایک کنسیپٹ گیا ہے کہ بھائی یہ بھی ایک چیز ہے, اسی پہ بھی بات کرنی چاہیے. ہم لوگ اس نا ٹاپک کو بورنگ لیتے ہیں کہ یار یہ بورنگ ہے. جیسے لائک ہم نے کبھی بار اسٹال بھی لگایا, تو کچھ لوگ ایسے بھی ہمارے پاس آئے, باقی اسٹالس پہ گئے, ہمارے پاس کہتے یار وہ دیکھو پاکستان کی جھنڈیاں لے کے بیٹھے ہیں. تو ہمارے اس ٹاپک کو بہت بورنگ لیا جاتا ہے. اور اس کے بعد ہمارے دونوں گیسٹ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا اور بالکل ٹھیک انہوں نے بتایا. نعمان, تھوڑا سا آپ نے اس بات کو کنسائز کرنا ہے. جی بس لاسٹ میرا کویسچن یہ ہے کہ مین اسٹریم میڈیا اس پہ رول پلے نہیں کر رہا. اگر سوشل میڈیا کی بات کی جائے وہاں تو ہم بات کر سکتے ہیں, فریڈم وہاں پہ ہے ہمارے پاس, لیکن ہمارے مین اسٹریم میڈیا کو چاہیے کہ وہ بس اس چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں جہاں پہ ان کو کچھ ملتا ہے. لائک وہ اب شو اس طرح کے کرتے ہیں
کہ وہ ٹرینڈنگ پہ لے جاتے ہیں کہ بھائی یہ شو ہوگا تو ہمارے چینل کو ملے گا, لیکن یہ ٹاپک کو وہاں پہ بھی ڈسکس نہیں کیا جاتا کیونکہ مین اسٹریم میڈیا ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, تو اس کو اس پہ بولنا چاہیے, اس پہ مطلب کہ پروگرام ہونے چاہیے کہ یار یہ کیا ہے, ٹو نیشن تھیوری کیا ہے, یہ جو قرارداد پاکستان کیا ہے, ان ٹاپکس پہ بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نعمان, تھینک یو سو مچ, شکریہ. تو میرا خیال ہے اس کے اوپر تو ہماری ڈسکشن ابھی ہوئی بھی ہے, اور اس سے ریلیٹڈ ڈسکشن ہماری ابھی اتنی دیر سے چل بھی رہی ہے. اور مین اسٹریم میڈیا کب اس کو اس طرح کی چیزوں کو لے کر آئے گا, وہ میرا خیال ہے کہ میم نے ابھی بتایا بھی ہے کہ جب تک ہم ان کو کنونس نہیں کریں گے اور ایک پراپر ایک وے میں ان کو لکھ کر, پیغامات لکھ کر, چاہے وہ ان کے سوشل میڈیا پیجز کے اوپر ہوں یا پھر ان کو ریٹن وے کے اندر ہم ان کو بھیجیں, چٹھی کی صورت کے اندر بھیجیں, لیٹرز کی فارم میں بھیجیں, تو میرا خیال ہے ہمارے پاس جو اس ٹائم ہم لوگ موجود ہیں ادھر, اور جو ہمیں فیس بک لائیو پہ بھی دیکھ رہے ہیں, ہم سب کو چاہیے کہ ہم لوگ مل کر کم از کم یہ کام کریں. تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے چیزیں بہتر ہوں گی. وہ کہتے ہیں نا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے, تو ہم لوگ ایٹ لیسٹ اپنے حصے کی شمع لازمی جلائیں. سیکنڈ کوسچن اب ہم لے نہیں سکیں گے, سوری ڈیئر حمزہ عاشق, آپ سے کوسچن اب آپ نے میم صدف کو ڈائریکٹلی جو ہے وہ بھیجنا ہے, اور پھر ہم جو ہے اس کوسچن کو ایڈریس کروائیں گے گیسٹ اسپیکر سے لیٹر آن. پوچھ لوں, چلے لاسٹ 2 منٹس ہیں جی. تو حمزہ, ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنا کوسچن کنسائز کر کے پوچھیں, آپ کو میں نے انمیوٹ کیا. السلام علیکم سر, میرا یہ کوسچن ہے کہ دیکھیں اگر ہم ہسٹری کی بات کریں جو ہے برے صغیر کی ہسٹری میں, برے صغیر میں سب سے مشکل ہے اپنا نام کمانا, برے صغیر میں اپنی شہرت حاصل کرنا, کیونکہ برے صغیر میں بہت ساری شخصیات پائی جاتی ہیں, تو ان کے اندر اپنا نام بنانا بڑا مشکل ہے. تو اگر ہم بات کریں اپنی اقبال کی, تو اقبال ایک ایسی شخصیت تھی جن ان کی 8 کتابوں میں 15,000 کتابیں لکھی گئی, تو ہم ان کو پروموٹ کرنے کی بجائے دوسرے کلچرز کو پروموٹ کرتے ہیں. نو ڈاؤٹ ہم ان کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن اب اگر میں بات کروں پاکستان کے اندر, تو پاکستان کے اندر جس طرح ترکی نے لیا انیشیٹو لیا کہ وہ اپنی ہسٹری دکھا رہے, پاس دکھا رہے, اپنے ہیروز کو دکھا رہے, تو کیا ہم اپنی کنٹری کے اندر یہ چیزوں کو امپلیمنٹ نہیں کروا سکتے, اپنی یوتھ کو, اپنی میڈیا کو اس طرف نہیں لے سکتے, اس طرف ٹرینڈنگ نہیں لے کے جا سکتے کہ اپنی ہسٹری کو, اپنے پاسٹ کو, اپنے ہیروز کو پروموٹ کیا جائے اور بتایا جائے, ان کے بارے میں بتایا جائے. حمزہ یہ بھی چیز ہم نے سب نے انشاءاللہ مل کر کرنی ہے, اور ہم لوگ تھرو سوشل میڈیا یہ آپ میں اب طے کر لیتے ہیں. میں تو انشاءاللہ ریڈی ہوں اس کے لیے, آپ میں سے جو ریڈی ہیں وہ سارے کے سارے اس حوالے سے جو ہے نا وہ تو ہم لوگ مل کر اس چیز کے اوپر جو ہے نا لے کر آتے ہیں. میم لبنہ, آپ کیا کہیں گے کہ ہم مل کر کس طرح سے, آپ کے سر پر جو ہے وہ ایک قیادت میں بھی آ سکتے ہیں ہم, تو آپ بتائیے اگر آپ اس کے حوالے سے کوئی انیشیٹ لیتی ہیں تو ہم آپ کے پیچھے پیچھے ہیں. میرے خیال میں بھی آپ کی قیادت میں ہی آ جاؤں گی, آپ کی کوآرڈینیشن میں کر میں آپ کے پیچھے چلنا ہے. کہ مجھے اور آپ کو اپنا فیڈ بیک ضرور دینا چاہیے. مجھے اور آپ کو لگتا ہے کہ ہم لوگ بڑے ویک ہیں, ہماری ایک لیٹر سے کیا ہوگا, ہماری ایک آواز سے کیا ہوگا. اچھا ایکسپیریمنٹل بیسس پہ کوئی ایک تجربہ کریں, ایک ایکسپیریمنٹ کریں. یونیورسٹی میں کوئی بھی ایک کلاس ہوتی ہے نا, اس میں 10 20 25 اسٹوڈنٹ تو ہوتے ہیں نا, اور مختلف ایریاز میں رہتے ہیں, تو ٹارگٹ کر لیں کسی ایسی چیز کو میڈیا پر جو کہ ہمیں بہت بری لگتی ہے, کوئی ڈرامہ, کوئی اینکر, کوئی فلاں, اور آپ یقین کریں کہ آپ کنسرنڈ اتھارٹی پیمرا, پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی فار الیکٹرانک میڈیا اینڈ پریس کاؤنسل آف پاکستان فار پرنٹ میڈیا, آپ لیٹر لکھیں سب لوگ مل کے اپنی اپنی جگہوں سے مختلف, یہ نہیں کہ فوٹو کاپی کروا کے وہ کہ یار یہ تو ایک ہی ڈسکرپشن ہے, ایک ہی ہے, اور مختلف ایڈریس سے بھیجیے. پتہ چلے گا کہ یہ پبلک اوپینین ہے اور پبلک پسند نہیں کر رہی, اور یقین کرے ایجنڈا پہ آ جائے گا اور ٹیک اپ کر لیں گے, اور آپ کے 20 25 30 لیٹر کی وہ کروڑوں روپے سے بنا ہوا ڈرامہ جو ہے نا, اس کے ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں. تو میری اور آپ کی آواز اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور جیسے انہوں نے کہا نا کہ ہمارے قومی ہیرو, تو ٹھیک ہے یہ بھی آپ اپنا فیڈ بیک دیا کریں. فیڈ بیک سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے, نیچرلی پڑتا ہے. میں ریکویسٹ کروں گا میم صدف سے کہ ٹھیک ہے, میم صدف کہتی ہیں کہ آپ مجھ سے ریکویسٹ نہ کریں.
अच्छा, तो उनका एक्चुअली माइक का थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो मैं उनके बिहाफ पे और सितारा हिलाल फाउंडेशन की तमाम तर टीम जो बैक एंड के ऊपर वर्किंग कर रही होती है, सोशल मीडिया को भी डील कर रही होती है और वक्तन फवक्तन जो इवेंट्स हम करवा रहे होते हैं, उन सब के बिहाफ के ऊपर अपने गेस्ट स्पीकर्स का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने अपने लिटरली जो है वो बहुत टफ स्केड्यूल में से वक्त दिया। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर यूसुफ सलाहुद्दीन साहब जो हैं वो मेरा ख्याल है डिस्कनेक्ट हमसे हो चुके हुए हैं, तो उनका भी गायबाना बहुत बहुत शुक्रिया कि वो हमारे दरमियान में आज मौजूद थे। अल्लाह सुब्हानहू ताला हम सबको जो आपने बातें हम लोगों से शेयर की उन सब के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और इंशाल्लाह हम लोग मिलकर अब मैम आपकी यूसुफ साहब की और इस तरह बहुत से मेंटोर्स जो हमारे इर्द गिर्द हैं जिनसे हम लोग और हमसे आगे जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग सीख सकते हैं, हम लोग आपसे इन टच रहेंगे और तंग करते रहेंगे। तो और आप गाहे बगाहे आपको सेशंस में भी इनवाइट करते रहेंगे। तो अब आपने हमारी जरा क़यादत करनी है और ये जो स्टूडेंट्स के और भी क्वेश्चंस हुए वो हम आप तक फॉरवर्ड करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अब हम वाइंड अप करते हैं अपने सेशन को। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में जो क़यादत है ना वो सदक को दे दीजिए तो अच्छा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम मैडम, डॉक्टर लुबना मेरा नाम कह दीजिए जी, डॉक्टर मुमताज साहिबा को। जी बिल्कुल, डॉक्टर मुमताज। अस्सलाम वालेकुम मैम, आप अनम्यूटेड हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मैम। मैंने हाथ से किया था कि आप मुझे अनम्यूट कर दें, मैं लुबना को सलाम कर लूं। हाँ, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया मैडम, आपको देख के बहुत खुशी हो रही है। मुझे खुशी हो रही है आपको देख के, तो मैं इसलिए मैंने कहा कि चले मैं आपको वैसे जुबान से भी कह दूं। हाँ, जज्बात तो आप समझ रही हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपकी तरफ मेरी हाजिर, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ, और आप भी हमारी बात समझे, और आपकी तरफ मैंने हाजिर होना है किसी दिन। जी, आप मोस्ट वेलकम। मैं मुंतजर रहूंगी। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। ठीक है बेटा। थैंक यू डॉक्टर लुबना, प्रोफेसर डॉक्टर मुमताज अख्तर कि आप लोग वेबिनार पे आए। और एक्चुअली थोड़ा सा इशू हो रहा है हमारा, जिसकी वजह से ना वो हम बात नहीं कर पा रहे, सिस्टम के कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं। Thank you, Dr. Lubna, इंशाल्लाह फिर for your valuable feedback. ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वेबिनार में फिर दोबारा से मैम आपसे मुलाकात होगी। और आप सब ऑडियंस का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें सुना, और इंशाल्लाह हम इस बारे में जो है वो उम्मीद रखते हैं कि आप लोगों ने जो चीज़ें सुनी हैं और खासतौर पर जो प्रैक्टिकल स्टेप्स हमारे स्पीकर्स ने हमें बताए, हम सब मिलकर इंशाल्लाह उसके ऊपर अमल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, लॉन्ग लिव पाकिस्तान, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। अस्सलाम वालेकुम।